سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن شریف میں کھیلنے کا ارادہ فرما دے تو غیب سے آواز آتی کہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا. حضرت شیخ محمد بن قائد العوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا یا عبد القادر ما لہذا خلقتا، یعنی اے عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر گھر لوٹ آیا اور گھر آ کر اپنی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی امی جان مجھے رائے خدا عز و جل میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیے تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں. والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت فرمایا. میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت میں تھے میرے پاس لے آئیں. میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے چھوڑ دیے. والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے 40 دینار میری گدری میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہر حال میں راز گوئی اور سچائی اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے آئیں اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے سے جدا کر رہی ہوں. اب مجھے تمہارا منہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے خدا عز و جل میں بچپن سے ہی سفر فرمایا اور یہ سفر آپ کا 3 دن کا 12 دن 8 دن اور 30 دن اور 12 ماہ کا نہ تھا بلکہ یہ زندگی بھر کا سفر تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کی قبر انور پر کروڑہا رحمت کی بارش فرمائے کہ آپ کی والدہ کیا فرما رہی ہیں کہ عبد القادر اب تم آج مجھ سے رخصت ہو رہے ہو اب تمہارا منہ مجھے قیامت کے روز ہی دیکھنا نصیب ہوگا. تو پیارے پیارے مدنی چینل کے ناظرین آپ نیت کیجئے اور رائے خدا عز و جل میں سفر اختیار فرمائیں. مدنی قافلے میں سفر کریں گے ذہن کو سکون ملے گا. مدنی قافلے میں سفر کریں گے اگر بیماری ہے تو بیماری دور ہو جائے گی. مدنی قافلے میں سفر کریں گے بے روزگاری ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بے روزگاری دور ہو جائے گی. مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مدینے کا بلاوا آ جائے گا.